ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ کو آج کی نشست میں ویلکم کیا جاتا ہے، اور آج کی نشست میں 13ویں رکوع کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اب ان رکوع مبارکہ میں لگاتار 104 سے 112 آیات آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، ان پہ ہم لوگ غور کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ یہ تفصیلی ذکر اور مکالمہ چل رہا ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، ان کی جو شرارت، اور پھر اللہ کے جو ان کی شرارتوں کے باوجود احسانات اور ان کا فضل اور اس کی نعمتوں کا ایک کثیر تعداد سے ذکر بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا، لیکن باوجود ان تمام اللہ کے فضل کے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کے فضل کے یہ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی منمانی کری، اور اپنی منمانی کری بدعملیوں کی وجہ سے اور بے عملیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا یہاں پہ ان کا آپ لوگ کو ایک نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بدعملیاں کیا تھیں۔ ایک تو بدعملی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر احکامات کو توڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو توڑا، یعنی انڈائریکٹلی اللہ کے احکامات کو توڑا۔ چنانچہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ان رکوع مبارکہ میں بنی اسرائیل کے اصل منافقین کی طرف روئے سخن کر کے یا ریفرنس کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کی ایک اور مثال جو ان کے سامنے تھی وہ منافقین بنی اسرائیل، جن کا ذکر اب اس سورہ مبارکہ کے اس 104 آیات سے اور 112 آیات تک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں ذکر کثیر تعداد سے آپ لوگ کو ملے گا منافقین کا۔ اور منافقین میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، نفق سے یہ لفظ نکلا، یعنی دو منہ ہونا۔ ایک شخص آپ کے سامنے بہت اچھا بنے اور پیٹھ پیچھے آپ کا ایک دم منکر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ یہ ہر پیشے میں پائی جاتی ہے۔ اب یہاں وہ منافقین جو مسلمانوں میں شریک ہو گئے تھے، جو یہودیوں کے زیر اثر تھے، چونکہ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کری ہے، تو وہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مکس گیدرنگ تھی، جس میں مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، وہ بہت موحد یہود بھی تھے جو کہ اللہ ہی کی پیروکاری کرتے تھے، اللہ ہی کی فرما برداری کرتے تھے، اور کچھ ان یہودیوں میں منافقین بھی تھے۔ تو یہاں یہودی منافقین کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے جو کہ اب مسلمانوں میں شریک ہو گئے تھے، اور ظاہر بات ہے یہ منافقین تھے تو دراصل یہودیوں کے زیر اثر، یعنی وہ بڑے بڑے یہودی علماء کے زیر اثر۔ اب ان کا معاملہ بتلایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جب کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، جس طرح ایک محفل لگی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، لیکن جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ لوگ کو معلوم ہے جیسا کہ محفل میں ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو اگر کوئی لوگ نہیں سن پاتے تھے، ایک جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر لیفٹ سائڈ سے کوئی نہیں سن پا رہا تو وہ لوگ کہتے تھے راعینا، کہ حضور گزارش ہے کہ بات دوبارہ دہرا دی، نظر ثانی فرمائی، ہمیں آپ کی بات اس طریقے سے سمجھ نہیں آئی یا ہمارے سننے میں مغالطہ ہو گیا۔ یہ ایک نیک لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائی ہے، لیکن ان منافقین کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ راعینا کے بجائے، یعنی بولنا تو چاہیے تھا راعینا کہ یا نبی ہم پہ توجہ فرمائیے، بات ذرا دوبارہ دہرا دیجئے،
بجائے رائنا بولنے کے یہ یہودی منافقین بولتے تھے رائنا، یعنی یہ کا اضافہ کر دیتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ، رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں چرواہے بول دیا، لیکن اگر کسی نے ٹوک دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اللہ کے نبی کو، تو وہ الٹا ان پہ چڑھائی کر دیتے تھے کہ ہم نے تو رائنا بولا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ انداز، جس طرح میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ توڑ موڑ کے باتیں بیان کرتے تھے، تو یہ آپ لوگ پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی جو اصل جو شرارت تھی وہ الفاظوں کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی تھی۔ جس طرح میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے، اللہ کہتا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو، یعنی وہ جیریکو، فلسطین کا شہر، جو انہوں نے ان کو ایک طریقے سے بحیثیت تحفہ دیا گیا تھا یہودی قوم کو، تو انہوں نے کہا ہم اس کے اندر جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس شہر کے دروازوں سے داخل ہو، لیکن بولتے رہنا حتہ حتہ، مغفرت مغفرت، لیکن انہوں نے حتہ بولنے کے بجائے ہنتا بولنا شروع کر دیا، اور ہنتا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں گیہوں چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ انداز بیان اور انداز گفتگو۔ میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ اب ہم لوگ 104 آیت کا مطالبہ کرتے ہیں، 104 آیت کا ایک طریقے سے جائزہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اب یہاں جو ان اہل ایمان جن کی پارٹی میں کچھ لوگ تو ایک دم سالم ایمان والے تھے، لیکن کچھ کمزور ہمت والے بھی تھے، تو ان کمزور ہمت والوں کو بھی اور سالم مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، یہ جو الفاظ ہے رائنا، یہ مت بولا کرو۔ دو اگر یہ لوگ بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ رائنا کے بجائے رائنا بول رہے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور دل میں خوش ہو رہے ہیں، تو اے مسلمانوں میں تم کو تاکید کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو تاکید اور گائیڈنس دے رہا ہے کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، لا تقولوا راعنا، تم یہ الفاظ ہی چھوڑ دو، وقولوا انظرنا، بلکہ اس کے بجائے یہ کہو انظرنا۔ انظرنا کس کو کہتے ہیں؟ اے نبی ہماری طرف متوجہ فرمائیے، اپنی طرف ہماری طرف متوجہ ہوں، توجہ فرمائیے، یا ہمیں مہلت دیجیے، اس لیے لفظ انتظار بھی اس سے بنا ہے، انظرنا، کہ اے نبی ہماری طرف مہلت کریں، ہمیں انتظار کا موقع دیں، ہماری طرف توجہ فرمائے۔ وقول انظرنا واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو، تاکہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، توجہ سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، حالانکہ کافروں کے لیے تو سخت ترین دردناک عذاب آنے والا ہے۔ یہ جتنی تکلیفیں ہمارے حضور ہمارے نبی کو پہنچا رہے ہیں، ہمارے بالکل ہمارا جو پورا علم ہے ان کے تمام بدعملیوں کا اور تمام شیطانیوں اور شرارتوں کا، ہم نے ان کی تمام شرارتوں کا کلی طور پہ احاطہ کیا ہوا ہے، ہم غافل نہیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، رہ گئے جو کافر، ان کو میں شدید ترین عذاب میں ڈالوں گا، کیونکہ نبی کو شرارت سے تھوڑا سمجھ لیجئے کہ نبی کو شرارت سے ایک طریقے سے بھڑکانا، اور دوسری چیز یہ کہ نبی کی جو مبارک قدم ہے ان پہ کانٹے بھجوانا، یہ سارے وہ حرکتیں تھیں جو یہ کرتے تھے۔ اگر داعی بیٹھ جائے، if we can kill the will of prophet، تو ہم لوگ تو سکسیسفل ہیں۔ اگر داعی بیٹھ جائے، دعوت دینے والا ہی بیٹھ جائے، تو ہم تو سکسیسفل ہیں۔ تو یہ ایک طریقے کا بین معاملہ ہے کہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ان الفاظوں کے ذریعے سے زیر کر دیا جائے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من ينزل علیکم من خیر من ربکم، ذرہ بھر بھی پسند نہیں کرتے یہ کافر لوگ، من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ، وللمشرکین، اور خواہ مشرکین میں سے بھی، یعنی یہاں معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر اہل کتاب میں کون آ گئے؟ اہل کتاب میں ظاہر بات ہے یہود کے حامل آ گئے، جو کہ تورات کے حامل تھے، یہودی لوگ آ گئے۔ اسی طریقے سے ان کے بعد جو نسل چلی اہل کتاب کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو کہ انجیل یا بائبل کے حقدار تھے، تو نہ کافروں کو، نہ اہل الکتاب یعنی کتاب کے حاملوں کو، کتاب والوں کو، وللمشرکین، اور مشرکین کو ذرہ بھر بھی پسند نہیں ہے۔ کیا نہیں پسند؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر، بالکل نہیں۔ مطلب ان کے اندر یہ جلن تھی، حسد تھا کہ یہ کلام پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آخری منصب نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ بنی اسرائیل کا حصہ تھا، یہ بنی اسماعیل کو کیوں دے دیا گیا؟ یہ تم کو کیوں مل گیا؟ یہ اللہ کا خالص فضل اور اللہ کی خاص رحمت تمہیں کیوں مل گئی؟ تو یہ اب اس پہ جل رہے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ مختص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت جس پہ نازل کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو چنا ہے وہ کسی خاص مقصد اور کسی خاص فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے چنا ہے، ہم نے ایسا ہی نہیں چنا. اللہ تعالیٰ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کے لیے چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، وہ ان کا فیصلہ تھا. اسی طریقے سے اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا، اور اب کلی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. گویا کہ یہ تمام احکامات القرآن ہدایت کی شکل میں ہمارے پاس آ گئے. لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، اور وہ رحمت کا تقاضا پورا کرتا ہے عنایت کے ساتھ جس پہ چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سب سے بڑے فضل کا مالک اور سب سے عظیم ذات. اس کا یہ جو فضل ہے یہ کسی خاص حکمت پہ مبنی اور عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. پہلے اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیجئے گا، 106 آیت کا. یہ آیت بہت اہم ہے، اور یہاں اہم آیت میں ہم لوگ کو بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ یہاں پہ جو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 106 میں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کسی آیت کا حکم جو کہ موقوف کر دیتے ہیں وہ ہمارے ذمے ہوتا ہے. ما ننسخ من آیت، ہم یا تو کسی آیت کو ننسخ او ننسها یا ہم بھلوا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها یا اس آیت سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں، او مثلها یا اس جیسی مثال کی ایک اور. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کا حکم جو موقوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا آیت کو بھلوا دیتا ہے، آیت سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت یا اللہ کی کتاب کی کوئی بھی آیت. جس طرح آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اب یہ قرآن ہے، تو ان میں اللہ کے احکامات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی احکامات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم چاہیں تو کوئی بھی آیت جو ہے وہ اپنے حکم سے ہٹا دیتے ہیں، موقوف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. اون ان سے یا تو ان آیات کو بھلوا دیتے ہیں، کسی رسول کے ذہن سے بھلوا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا یا اس آیت سے اور بہتر جس میں ہماری طرف سے اور اچھی اچھی رہنمائی ہے نوع انسانی کے لیے، وہ لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی لے کر آ جاتے ہیں. اب چیز تھوڑی سی اہم ہے کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا حافظے سے بھلا دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے، رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، واقعات کی مناسبت سے، ہجرت کی مناسبت سے، اسی طریقے سے قدم قدم پہ غزوات کی مناسبت سے، طرح طرح کی جنگوں کی مناسبت سے، طرح طرح کے دکھوں کے مناسبت سے، طرح طرح کی آزمائشوں کی مناسبت سے. لہٰذا حضرت عائشہ سے جب صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سمجھائیے کیسی تھی، تو وہ کہتی تھیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں تو تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ جب یہ قرآن شریف آپ لوگ شان نزولی کے حساب سے پڑھیں گے، فرض کریں سورہ بقرہ ظاہر بات ہے مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے. اس سے قبل سورہ انعام، سورہ اعراف جو بڑی بڑی مکی صورتیں ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں. اب وہاں ان آیات کی نزول میں، ان صورتوں کے نزول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکالیف پیش آ رہی تھیں، مدینے میں جا کے جو اللہ نے کھڑکی کھولی اور آسانی کا ذریعہ بنایا، اور کیا کیا آزمائشوں سے گزار کے آرام کی ایک اسٹیٹ میں لے کر گئے. اب ان تمام صورت حال میں اور ان تمام کیفیات میں ظاہر بات ہے قرآن نازل ہو رہا ہے. لہٰذا اگر آپ لوگ قرآن کو شان نزولی سے پڑھیں گے دوستوں، کہ پہلے اگر فرض کریں سورہ اقرا نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اب یہ پہلی آیت تھی. اب اس کے آگے چلیں گے یا ایھا المدثر، یہ دوسری، اس طریقے سے چلتے رہیں ڈیسینڈنگ آرڈر میں. اینڈ میں شاید آپ لوگ غالباً ممکن ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کی طرف پہنچیں. تو یہ بیسیکلی پوری کی پوری جو ایک ڈیسینڈنگ آرڈر میں سیکوینس بنتی ہے، اس سے انڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ قرآن شریف کا ایک بہترین میریکل ہے، بہترین، کہ آپ لوگ کو اس قرآن کے اندر انڈائریکٹلی آپ لوگ کو شریعت کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی کا بھی ایک جھلک نظر آ جائے گا. تو یہ ہے وہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ.
ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کی ایک تفسیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگ کو ڈیٹیل یہ بھی بتا دوں کہ ایک تو میں نے یہ ڈیٹیل آپ کو بتا دی 106 آیت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تفسیر ہے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ایدم تک، یعنی اول سے لے کے آخر تک ایک ہی رہا ہے، دین اسلام. لیکن شریعت مختلف رہی ہے. دین اسلام اللہ کی عبادت کرو، رسولوں کو مانو، میری اتباع کرو گے تو ڈائریکٹ رسولوں کی اتباع کرو گے تو ڈائریکٹ اللہ کی اتباع کرو گے. دین تو ایک ہی رہا ہے کہ عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لیکن شریعت مختلف رہی ہے. اور اس کا اصل سبب کیا ہے وہ سمجھیے، بہت اچھی آپ لوگ کو یہ بات لگے گی کہ نوع انسانی کا جو مختلف مراحل سے سفر طے ہو رہا ہے اس میں ارتقاء کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میچیورٹی آف دا برین، ذہنی پختگی، شعوری پختگی، سوشل ایولوشن. ان تمام میچیورٹی سے یہ جو تسلسل جاری تھا اور انسان کا جو ارتقاء ہے، اس کو ارتقاء کہتے ہیں، یعنی سوشل ایولوشن یا ذہن کی کھلے طور پہ آمادگی، ذہن کا اس میچیورٹی کے لیول پہ پہنچنا. یہ ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں الگ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں الگ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں تو بالکل ہی الگ تھا. تو یہ جو مسلسل سلسلہ جاری ہو رہا تھا اس کے دوران اللہ کی کتابیں نازل ہو رہی تھیں. لہٰذا اس پروسیس کے دوران جو رسول آئے ہیں ان کو ظاہر بات ہے اس حساب سے کتاب و تعلیم دی گئی. اب اگر آپ لوگوں کو کسی بچے کو 10 کلاس میں کا سفر طے کروانا ہے تو ڈائریکٹ 1 کلاس سے 10 کلاس میں تو نہیں ڈالیں گے نا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اس طرح چلے گا نا. لہٰذا یہ بات سمجھیے کہ ہر رسول کو جو کتاب دی جاتی تھی وہ اس کے ذہن کے حساب سے، ذہن یعنی اس قوم کے ذہن کے حساب سے وہ دی جاتی تھی. اور اب اس طریقے سے لگاتار جو رسول آئے ان کی شریعت میں چینجز آتی رہیں. جو پرانی چیزیں پرانے رسولوں کی شریعت میں تھی اگر وہ منسوخ ہو جائیں یا آبسولیٹ ہو جائیں تو ان کو رد کر دیا جاتا تھا. اگر وہ پرانی ہو جائیں بنسبت نئے امت کی تشکیل سے، یعنی نئی امت کا فرض کریں ذہن بنا ہوا ہے، میچیورٹی 70% ہے اور پرانی امت کی میچیورٹی 10% تھی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے نا کہ ان 10% کو بڑھا چڑھا کے 70% تک لائیں گے تاکہ 70% والا اس کو سمجھ سکے. لہٰذا وہ چیزیں جن کو آبسولیٹ کر دینا چاہیے تھا وہ آبسولیٹ ہو گئیں. اس کو کہتے ہیں ناسخ ہو جانا، منسوخ کر دینا. وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب اس سے بہتر حکم آ گیا، یعنی بہتر شریعت آ گئی. حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کامل شریعت بن گئی قرآن میں اور حدیث میں ہو کے الہدا بن گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بن گئی. تو یا تو اللہ سرے سے وہ حکم مٹا دیتا ہے یا اب اللہ کے اس میں ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ذہنوں سے بھلوا دیتا ہے، ذہنوں سے محو کر دیتا ہے، یا سرے سے اس آیت کو ہی ہٹا دیتا ہے. کیونکہ انسانی ذہن اپنے حساب سے آہستہ آہستہ میچیور ہو رہا تھا. یہ جو ارتقاء کا پروسیس ہے یہ یہودیوں کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے. لیکن یہودیوں کا جو اصل اعتراض تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر دین موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے تو شریعت بھی پھر ان کی ہونی چاہیے. اس کے انداز میں یہاں جواباً فرمایا جا رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. ہماری یہ آیت، ہماری یہ جو آیات ہم نازل کرتے ہیں، ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم یا تو اس کو بھلا دیتے ہیں یا تو موقوف کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، بخیر منها او مثلها، یا اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں. اب دین تو میرا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے دین ہمارا ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں اس پہ طرف سے رد و بدل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات قرآن کے بارے میں بھی آپ لوگ کو پڑھ کے یہ بات بہت عجیب لگے گی، سنتے ہوئے بہت عجیب لگے گی کہ قرآن کے بارے میں یہ جو تدریجاً عمل نازل ہو رہا ہے، یعنی رفتہ رفتہ اس 23 برس کی بھاگ دوڑ میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن کے اندر بھی کئی آیات میں انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ جس کے بارے میں بھی ایسے احکامات دیے گئے ہیں جن کی صرف سرسری جیسے میں آپ لوگ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ قرآن کا جو بلو پرنٹ ہے اصل وہ تو سورہ بقرہ ہے کیونکہ اسٹارٹ ہی اس سے ہوا ہے، لیکن ان احکامات کی کمپلیشن دراصل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں، جہاں سورہ مائدہ میں وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر تمام اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے رضامند ہو گیا ہوں میں دین اسلام کی طرف. لہٰذا نہ صرف یہ کہ شریعت کی ارتقاء ہوئی ہے، شریعت کی میچیورٹی ہوئی ہے زمانی اعتبار سے، نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، بلکہ یہی ارتقاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شان نزولی کے اعتبار سے خود قرآن میں ہوا ہے. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں،
جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پہلے شراب کا حکم جو تھا اس کے بارے میں ایک دم ایک کشاکش تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے مکہ کے سارے لوگوں کو شراب پینے کی عادت تھی. اس ٹائم تک شراب کی حرمت کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیت نازل فرمائی شراب کے بارے میں، ایک دم سے نہیں روکا کہ فوراً بول دیا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور جو جائے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ابھی انسانی ذہن اس لیول تک پہنچا نہیں تھا دوستوں. لہٰذا جو پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس طرح بچے کو 1 کلاس میں سکھایا جاتا ہے کہ 1 کلاس میں ABCD سکھائی جا رہی ہے، 10 کلاس میں اس کو سائنس، انجینئرنگ، سائنس اور یہ فزکس سکھائی جاتی ہے. لہٰذا وہیں فرسٹ کلاس کا آرڈر یہ تھا کہ پہلے شراب کا جو حکم تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں نفع کا پہلو کم ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. اب آگے چلے، یہاں پہ اتنا کہہ کے روک دیا گیا کہ بس اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں. تھوڑا آگے اللہ کا قرآن چلتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے ہم لوگ کو کہ اگر نشے کی حالت میں ہو، لا تقربو، اس کے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، بالکل نہیں جاؤ. اب اس میں بھی لوگوں کو ایک تشویش تھی کہ شراب ابھی حرام ہے یا نہیں ہے. پھر آخری حکم آ گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ آپ باز آتے ہو کہ نہیں. یہاں گویا کہ بتا دیا گیا کہ اب شراب حرام ہے. اس کو کہتے ہیں ناسوخ کا مسئلہ، جو کہ تورات اور قرآن کے مابین بھی ہے اور خود قرآن کے اندر بھی ہے. تو اللہ ہر چیز قادر ہے. یہاں جو آیت ختم ہو رہی ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. دین اتھارٹی اس کی ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے دین اور شریعت میں چینج کر سکتا ہے. وی ہیو ٹو ابائڈ بائی اٹس پرنسپل، وی آر باؤنڈ ود اٹس پرنسپل. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تم یہ لوگ بھی جان لو کہ تمام تمہارے جو مددگار ہیں وہ کچھ کام نہیں آئیں گے اللہ کے مددگاروں کے علاوہ. یعنی اللہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اسی کو اپنا حامی سمجھو، اسی کو اپنا دوست سمجھو، اسی کو اپنا پشت پناہ سمجھو. جب انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لے گا تو کائے کو دوسرے کے آگے سجدہ، وہ کیوں کسی اور کے آگے اپنی التجا کرے گا اور اپنی عزت نفس کو ہاتھ میں لے کے پیش کرے گا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار، نہ کوئی یار، نہ کوئی پشت پناہ، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ولی، کوئی نہیں ہے. اور واقعی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین کے معاملے میں تو اللہ ہی ہمارا پشت پناہ ہے. لیکن آج ہمیں یہ بات ثابت ہو کے نظر آتی ہے کہ ایک طریقے سے بھوک کا دور ہے، افلاس کا دور ہے، فقر و فاقے کا دور ہے، اسی طریقے سے شہنشاہیت کا دور ہے، اسی طریقے سے حق اور ناحق کے بیچ میں جو کشاکش ہے، اس میں ہمارا اللہ کے علاوہ دوستوں کوئی مددگار نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. یہ جو وبا ہے، آپ خود دیکھیے، میں آپ لوگ کو اب یہ بات کس طرح الفاظ میں ڈھالوں، آپ لوگ کو خود یہ بات محسوس نہیں ہوتی؟ آپ لوگ مجھے خود بتائیے کہ یہ جو وبا ہے، کورونا پینڈیمک، ڈونٹ یو تھنک کہ پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے صرف غریب اس میں پسے گا، بٹ ناؤ بلیو می، ڈونٹ یو تھنک کہ ہم لوگ بھی اس میں پس رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ پریشر اوپر آ گیا ہے، یہ عام مڈل کلاس فیملی کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنا دوست اور ولی نہیں سمجھا، ہم نے اس قرآن کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا. اور یہی پریشر پھر جا کے اوپر اعلیٰ کلاس فیملی کو بھی افیکٹ کرے گا، کیونکہ اللہ کا قانون بہت سخت ہے نا. اس بات کو سمجھیے، ہمارے کانسیپٹس غلط ہو گئے ہیں. ہم لوگ یہ جو درس قرآن کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ کو کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے میں پہلے سمجھتا تھا آزمائش ہے، لیکن اب مجھے باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہ صرف آزمائش ہے بلکہ یہ عذاب ہے. اور عذاب سے نکلنے کے لیے امت کو استغفار کی ضرورت ہے. اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ 100 دفعہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا، نہیں. اس عذاب ہم لوگ کو اللہ کی کتاب کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، ورنہ نہیں آ سکتا انقلاب. آج 6-7 مہینے ہو گئے، یہ وبا نہیں ٹھہر رہی ہے. ممکن ہے خدا نہ کریے یہ 10 سال اور رہے. کئی خطے، کئی ممالک کے جڑ سے اکھڑ جائیں گے دوستوں، روئے زمین سے ہٹ جائیں گے. معیشت جو ہے وہ 100 سال پیچھے چلی گئی ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، 108 آیت. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بیجا وہ درخواستیں کرو، ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح پہلے سوال کیا گیا موسیٰ سے تم سے پہلے. یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ سے بھی ویسے ہی سوالات کرو جیسے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام. اور میں آپ لوگ کو وہ حدیث سمجھا چکا ہوں کہ حضور کہتے تھے کہ بار بار بیجا سوالات کرنے سے بچو،
دین کے معاملے میں، کہ تم سے پہلی امتیں بار بار سوالات کرنے کی وجہ سے نسیاں منسیہ کر دی گئیں، ہلاک کر دی گئیں۔ اللہ کا آرڈر ہے نا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے حرام کرے سود کو۔ اب تم لگے رہو اپنے دھندوں میں کہ سود جو ہے وہ اس طریقے سے حرام کے بجائے حلال ہو سکتا ہے، ہم جو ہے تجارت میں اگر اس طرح کی سیٹنگ کریں تو ہم جو ہے اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے اس طرح بھی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ سود کو کسی طرح 10% جزوی طور پہ اپنا سکتے ہیں، تو تم لوگ لگے رہو۔ لیکن اللہ نے جب کیٹیگوریکل ڈینائر دے دیا ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ حلال کیا ہے میں نے تمہارے لیے تجارت کو اور حرام کرا ہے سود کو، نکال لو، کیوں بیچ کا راستہ نکال لو؟ یہ کیٹیگوریکل ڈینائل پہ کیوں اپنے آپ کو فٹ نہیں کر رہے ہو؟ بار بار ایسے سوالات نکال لو، دین کے شریعت کے معاملات میں اپنے آپ کو بچنے کے لیے کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ تو یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں چاہ رہے ہو کہ اپنے رسولوں سے بھیجا وہی سوالات پوچھو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے۔ کیسے کیسے سوالات پوچھے گئے؟ گائے کا کلر کیا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، گائے کی کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے، گائے کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، یہ ساری گائے کو قتل کیا نا، ذبح کرنا پڑا نا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بہت اہم آیت ہے یہ بھی۔ اور جو شخص بدل دے کفر بالایمان، ایمان کو کفر سے، اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کی آیات دی کہ گائیڈنس ملے، ہدایت ملے نوع انسانی کو، تم کفر کی طرف جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اسی راستے پہ رہو، روکوں گا نہیں، ہم جانے دیں گے تم کو، کیونکہ ہمارا تقاضا یہ ہے، ہم نے دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے۔ تم اگر سود کے راستے کو ہی اپنانا چاہو گے، میں روکوں گا نہیں، میں ڈھیل دے دوں گا الٹا۔ اور تم تجارت پہ رہنا چاہو گے، حق بات کہنا چاہو گے، تو بھلے تمہیں کم ہمتی کے بجائے تم ظاہر ہمتی کر رہے ہو، لیکن اس کے پیش نظر تمہارے اوپر تکالیف آئیں گی۔ آپ اگر گلی میں بھی جائیں اور کسی انسانوں کو کہیں، بچوں کو کہیں کہ یہاں کرکٹ نہیں کھیلو، تو آپ کا خود وہاں سے جانا محال ہو جائے گا دوستوں۔ تو یہ بات ہے، حق اور باطل میں ہمیشہ شروع سے آخر دم تک ایک کشاکش رہے گی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے کفر لے لیا ایمان کے بدلے، لینا چاہیے تھا ایمان، تو اللہ نے ان کا انجام اس قرآن شریف میں کیا دیا ہے؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو ایک بہت عظیم راستے سے ایک دم بے راہ ہو گیا، یعنی وہ شخص راہ راست سے ہی دور ہٹ گیا۔ یہ راستہ تھا سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے پر، اور وہی سیدھا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے جا کے پل صراط بن جائے گا۔ تم دنیا میں اگر سیدھے راستے پہ چلے تو تم پل صراط پہ بھی سیدھے راستے پہ چل لو گے۔ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں سکھا دیں گے پھر۔ فقط ضل سوا السبیل، پھر وہ شخص راہ راست سے ہی دور ہٹ جاتا ہے، اس کو یہیں کی انجوائمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں کامیاب ہو رہا ہوں، حقیقت میں اللہ بتا رہے ہیں کامیاب نہیں ہو رہے بھائی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، آگے چلتے ہوئے فرمایا ان اہل کتاب میں سے بہت سے دل یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تم کو اپنے ایمان والے دین سے مچلا کے، ہٹا کے کافر بنا ڈالیں، کفر کے راستے میں اختیار کرنے پہ مجبور کر دیں۔ یعنی یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ فضل قرآن شریف کی اہم ہدایات اور اہم گائیڈنس ان کو کیوں، ان مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ان کے پاس جو نبی بھی آئے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا معاذ اللہ نہیں آتا ہے، تو یہ کتاب تو ان کے پاس کیوں آ گئی؟ یہ تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہمیں، ہمارے پاس تورات ہے، تو وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے تو یہ چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں تمہارے دین سے، ایمان سے مچلا دیں، ایمان سے لے کر آ جائیں کس کی طرف؟ کفارا، کفر کی طرف لے کر آ جائیں۔ اب ظاہر بات ہے، بلی کی دم کٹ گئی ہے، وہ کیا چاہے گی کہ سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں، تاکہ میں کیوں نمایاں رہوں؟ ہم ڈوب رہے ہیں تو تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ حسد من عند انفسہم، وہ اپنی آگ، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، من عند انفسہم، تمہارے خلاف، من عند انفسہم، محض حسد کی وجہ سے، جو کہ خود ان کے دلوں میں جوش مار رہی ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ واضح ہدایت خود ان پہ بھی منکشف ہو گئی ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط حرکتیں کر رہے ہیں، وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری تورات میں تو حضور، قرآن، ان سب کی پیشن گوئیاں تھیں، ہمیں تو ایڈمٹ کرنا چاہیے،
لیکن کیا ہے؟ حسد ہے، صرف حسد کہ کیوں یہ نعمت ان کو دے دی گئی، حالانکہ حق کو پہچان کے بھی رد کیا تم نے۔ دل ان کے مائل ہو چکے تھے، حق کو پہچاننے کے باوجود جو شخص اللہ کی کتاب کو نہ تسلیم کرے تو اللہ کا قانون شروع سے رہا یہ رہا ہے کہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور یہی انجام ہوا ان یہودیوں کا، یہی انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بتا رہے حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ لیکن یہاں ساتھ ساتھ دیکھیں ان مسلمانوں کو بھی، جو کہ ان کی ظاہر بات ہے، میں بتا چکا ہوں ایک مکس گیدرنگ تھی مدینے میں، یہاں مسلمانوں پہ اب دیکھیں روئے سخن تبدیل ہو کے آ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اے اہل ایمان، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی، ہے وہ عظیم صحابی، فاعفوا واصفحوا، تم عفو سے کام لو۔ عفو کہتے ہیں ڈھیل دینا۔ داڑھی کے معاملے میں بھی آیا ہے، جو مرد حضرات میری باتیں سن رہے ہیں، عیف اللہ، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، ایک تو پکڑ لینا وہ نہیں، داڑھیوں کو چھوڑو، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ میں چاہتا یہ ہوں، حضور کہتے تھے، میں چاہتا یہ ہوں کہ دوسری امتوں سے تمہاری مشابہت نہ ہو جائے، سملیرٹی نظر نہیں آئے، کلین شیف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں داڑھی کا بھی ایک طریقے سے سمجھ لیجئے حکم، میں حدیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عیف اللہ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ لفظ اس سے کیٹیگری لی جا رہی ہے، فاعفوا واصفحوا۔ ایک تو پکڑ لیتا ہے انسان، نہیں، تمہارا معاملہ دیکھو، تمہارے اصل دشمن جو ہیں، مسلمانوں کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اصل جو دشمن ہے وہ تو قریش ہیں، فوری طور پہ جو منافقین ہیں یہ ہیں اصل آستین کے سانپ، اصل آستین کے سانپ تمہارے یہودی منافقین ہیں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ کب ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیں۔ تو اصل آستین کے سانپ تو یہودی ہیں۔ اول یہ کہ ان کو تو چھیڑو نہیں، مطلب سمجھ لیجئے فی الحال ان کو چھیڑو نہیں، ابھی تمہارے اصل دشمن وہ قریش ہیں، وہ بڑے بڑے سردار ہیں جن کو تم مکے میں چھوڑ کے آئے ہو۔ لہٰذا یہ جو ابھی آستین کے سانپ ہیں، منافقین ہیں، جب تک یہ ڈورمنٹ پڑے، ان کو ڈورمنٹ پڑے رہنے تو ان پہ توجہ نہ دو، فاعفو، دیکھا اندیکھا کرو، وصفحو بھی اس سے ہی دیکھا اندیکھا کر دو، نظر انداز کر دو، جسٹ اگنور دیم، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ ہی اپنا فیصلہ لے آئے۔ ایک وقت آئے گا جب تم باہر والے دشمنوں سے تو جیتو گے ہی جیتو گے، اور پھر تم کھلی اجازت دیں گے، جب تم کو فتح مکہ مل جائے گا تو اب ان منافقین کے ساتھ تم آرام سے نمٹتے رہنا، پھر ہم نہیں روکیں گے تمہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ از خود قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ دیتے رہو۔ ظاہر بات ہے یہ صلاۃ اور زکوٰۃ میں بار بار بتا چکا ہوں، یہ انسان کو روکتی ہے، یہ انسان کو ایک ڈھاس بنا کے یہاں پہ جما کے رکھتی ہے۔ آپ کے سامنے 100 ناحق فیصلے ہو رہے ہوں اور آپ کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے ناحق فیصلوں کا مقابلہ کرو گے؟ آپ بتائیے مجھے۔ قرآن میں آتے ہیں نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی فیصلے پہ اے نبی راضی ہو جائیں، عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کریں۔ اب آپ اس ایسی کشتی پہ سوار ہو گئے جس کا اختتام جو ہے وہ اللہ کرائے گا، آپ خود نہیں کر سکتے۔ رازق اگر آپ لوگوں کا اللہ ہے تو رازق اس کو سمجھو بھائی، وہ رزق دے گا، وہ رزق دے گا، بالکل دے گا۔ اللہ ایک دروازہ بند کرے انشاءاللہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ سب کا بھی آ جائے، اللہ کی کتاب کے مطابق ایمان آ جائے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ان تمام مشکلات میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ واقعی تمہارا اگر کنیکشن لوز ہو گیا اللہ سے تو تم تو ایک دم ہلاک ہو جاؤ گے، کافر تمہیں آرام سے دبا دیں گے۔ تو سب سے پہلے ترغیب دی جا رہی ہے قائم کرو نماز، تاکہ میری یاد آئے گی تو میری یاد تم لوگوں کے اندر ایک ہمت رکھے گی، طاقت رکھے گی، اجتماعیت رکھے گی، بھروسہ رکھے گی۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ظاہر بات ہے اس عظیم راستے پہ، اس حق کے راستے پہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ میں اگر اس راستے پہ چلوں تو مجھے یہ لاس ہو جائے گا، مجھے فائنینشیل لاس ہو جائے گا، میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ جنگ تبوک میں حضرت ابو بکر کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ اپنی اندھی ماں کو، بوڑھے والدین کو چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ سارا پیسہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں ہو کر آ گئے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے یہ زندگی۔ تو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ مال کی محبت نکالو گے، معلوم ہوگا کہ مال اصل کچھ ہے ہی نہیں، تو تمہارا یہ عمل اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو نیک کام بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے میرے بندے کے ساتھ کتنے ناحق فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس سب کے باوجود وہ میرا بندہ نماز قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ان سب کے باوجود، خود حالانکہ مال کی تنگی ہے لیکن میرا بندہ میرے مال کو جو میں نے دیا اس کو خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری ملاقات کا خواہاں ہے، اس کو میں ملوں گا، یہ بھلے دنیا ٹھکرانے کو تیار ہے، اس کو میں ملوں گا۔ وما تقدموا لانفسکم، اور دیکھو میرے بندے، جو نیک کام تم اپنی بھلائی کے واسطے آگے بھیجتے رہو گے، من خیرن، تو وہ تجدوہ عند اللہ، تو یہ ہمیشہ کان کھول کے سن لو کہ اللہ کے پاس پورا کا پورا پاؤ گے، لازماً پاؤ گے۔ تم 1 روپیہ بھی دو گے ہماری نظر میں ہم اس کو بڑھا کے دیں گے، تم 10,000 بھی دو گے این ممکن ہے اللہ کروڑوں گنا تم لوگ کو اس کا درجہ دے دے، 700 گنا دے، 1000 گنا دے، یہ اللہ کے علم میں۔ کبھی مت سمجھنا کہ اللہ کی یہ جو مال ہے اس کو تم خرچ کر رہے ہو تو یہ پتہ نہیں آخرت میں ہمیں ملے نہیں ملے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان زندگی بھر کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی، دیکھیں کیا خوبصورت اللہ کا نبی بھی ہے اور کیا خوبصورت ان کے قول بھی ہیں، کہ انسان زندگی بھر کہتا ہے نا کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا 3 ہی مال ہیں بھائی، سمجھ لو 3 ہی کیٹیگریز ہیں مال کی۔ نمبر 1 جو کہ آپ نے کھا کے ختم کر دیا، صحت بنا لیا آپ نے، کھایا ختم کر دیا۔ نمبر 2 جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، آپ نے اچھے کپڑے پہنے، سادگی اختیار کری، اپنے سطروں کو چھپایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، آپ کے پاس مال ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ ایک تو یہ کہ جو کہ کھا کے ختم کر دیا، دوسری چیز یہ پہن کے بوسیدہ کر دیا، اور تیسری بہت اہم شے کہ جو مال تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سیو کر لیا، بچا لیا، روز قیامت کے اخروی عذاب سے بچا لیا، یہ ہے وہ انجام۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ کا تو علم ہے، جو عمل تم کر رہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اور یہ یہود و نصاری میں ان کا مکالمہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو یہود و نصاری آپس میں دشمن تھے، یعنی آپس میں دشمن تھے بالکل، لیکن جب یہاں امت مسلمہ کی تشکیل ہو رہی ہے تو یہ یہودی اور نصرانی جو ہے، جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ آپس میں دونوں کے دونوں یہود اور نصاری دشمن ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے جمع ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ حمیت اختیار کر لی کہ یہ مسلمانوں کو یہ فضل کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو آپس میں تو دشمن تھے شروع میں، لیکن جب یہاں دیکھا امت مسلمہ کی تشکیل ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب دین پھیل رہا ہے، تو اب ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو گئے۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ اہل حدیث بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو دیوبندی اور بریلوی جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے درس قرآن میں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ ابھی بھی ہے کہ جب کبھی کوئی جماعت کامن اینیمی ان کے مطابق ابھرے گی، کامن اینیمی، تو سب لوگ آپ دیکھیں گے جمع ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ ہے، آج بھی دنیا میں بھی آج بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، حقیقت میں یہ یہود اور نصرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز جنت میں کوئی نہیں جائے گا الا من کان هودا او نصارا، یا تو وہ یہود ہو یا تو نصرانی ہو، یعنی یہود اور نصرانی بالکل جنت میں جائیں گے، مسلمان نہیں جا سکتا۔ تلک امانیہم، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تمہاری امانی ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، وشفل تھنکنگز۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ امت محمدی بھی چلی جائے گی، تو امت محمدی بھی اگر یہ سوچ رہی ہے تو وہ بھی غلط سوچ رہی ہے بھائی۔ تلک امانیہم، یہ سب لوگوں کی امانی ہے کہ ہمیں جو ہے وہاں چھڑانے والے ہیں، امانی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ کو معلوم ہے مشرکین اللہ کی جو معاذ اللہ فرشتے ہیں وہ ہماری بیٹیوں کی طرح، اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، تو وہ ہمارے وہاں پہ موجود ہیں، چھڑانے والے موجود ہیں۔ پھر آگے چلیں، بت پرستی والوں نے کہا لات و عزا منات یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں، ہماری سیلویشن گارنٹیڈ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا معاملہ ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن تیری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس میں امت محمدی، ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ہم امت رسول ہیں، ہم بہت اعلیٰ، نو ڈاؤٹ اعلیٰ ہیں بے شک، لیکن تم اپنے اعمال بھی تو دیکھو، صرف ان پہ ریلائے کر کے اپنے اعمال کو چھوڑ رہے ہو۔ دل کا امانیہم، تم ان رسول کو وہاں پہ ان کا سر مبارک فخر سے بلند کرو گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھ کے کہیں گے ہٹ جاؤ یہاں سے؟
تلک امانیہم، یہ تمہاری وشفل تھنکنگز ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، یہ تم سوچ رہے ہو، یہ تم نے بات گھڑ لی ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ یہود اور نصرانی جو ہے وہ جنت میں چلے آئیں گے۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم، تم اپنا کوئی دلیل لے کر آؤ، اگر یہ تم بات کر رہے ہو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آ جاؤ نا، دلیل لاؤ، کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں ایسا لکھا ہوا، کہیں انجیل میں ایسا لکھا ہوا، بائبل جو تورات انجیل بائبل تو سب جو تمہارے پاس ہے اسی میں سے لے کر آ جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ آخری آیت آ رہی ہے اور بہت اہم ہے یہ، میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ان تمام رکوع مبارکہ میں طرح طرح کے ایسے یونیورسل فیکٹس آئیں گے جس پہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا ہوگا، ایسے ایسے مورل لیسنز اور ایسے ایسے ابدی حقائق آئیں گے۔ لیکن انسان نے نا اس قرآن کی اسپیشلی اس سورہ بقرہ کو، یہ آپ لوگ کو بھی فیل ہوگا کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے آپ لوگ کو لگے گا یار کیا ہے، یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے اس سے، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تورات کا ذکر کر رہا ہے، زبور کا ذکر کر رہا ہے، انجیل کا ذکر کر رہا ہے، پرانی امت کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ لوگ کو بار بار بتا چکا ہوں، یہ ایک نقشہ کھینچ کے بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال، یہ حرکتیں آج امت مسلمہ میں بھی تو نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ امت جس کے بارے میں کہا انی فضلتکم علی العالمین، کہ وہ امت بنی اسرائیل یہودی جن کو میں نے تمام جہان والوں پہ ایک وقت میں فضیلت دی تھی، اس کا حشر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیا ہو رہا ہے؟ اس فرض منصبی سے معزول کر کے آج وہ ذلت اور خواری کے رستے پہ ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا انہوں نے کیا کیا ایسی حرکتیں کریں۔ یہ وشفل تھنکنگ سے ایک الفاظ آ گیا نا، امانیہم، تمہاری امانی ہیں، نہیں ہے، ہمارے خیالات نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور یونیورسل ٹروتھ یا مورل لیسن آیا تھا، ابدی حقائق، کہ تمہارے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تشابہت قلوبہم، یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے اندر خدا نہ کرے وہ دلوں کی سختی تو نہیں آ گئی ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں؟ آج کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے ہم لوگ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا ندامت فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دلوں کی سختی ہے دوستوں۔ اسی طریقے سے یہ ایک لمحہ فکریہ آ رہا ہے، آیت نمبر 112، یہ سوچنی پڑے گی آپ کو، اس آیت کو، بہت اہم آیت ہے یہ، جو ہماری یونیورسل ٹروتھس اللہ تعالیٰ جو نازل کرتا ہے اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، یہ جو ہماری امانی ہے نا، خیالات ہیں کہ ہمیں وہاں چھڑانے والے ہیں، اللہ کا کیا قانون ہے اب وہ سنیے آپ۔ بھلا بھلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، ہر وہ شخص جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، جھکانا یعنی دنیا میں بھی جھکانا اور دین میں تو الٹیمیٹلی جھکے گا ہی انسان، تبھی تو اللہ کی فالو کرے گا نا، اللہ کو فالو کرے گا، دنیا میں بھی جھکانا۔ بھلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، وَهُوَ محسن، اور وہ ہو محسن، اس کا یہ جو رویہ ہو وہ سچا ہو، کردار سچ پہ مبنی ہو، صدق پہ مبنی ہو، سجدہ کرنا منافقانہ نہ ہو، ایمان جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا اور نہیں مانا، نہیں، وَهُوَ محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو کان کھول کے سن لو، ایسے لوگوں کا اجر ان کے پاس ان کے رب کی طرف محفوظ ہے، لازم ہے اللہ اجر دے گا انشاءاللہ ان کو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ نہ کسی خوف سے دوچار ہوں گے اور نہ ہی کسی حزن سے، غمگیری سے دوچار ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ ہے وہ دوسری آیت جس کو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ؟ نہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ابتدائی آیت آئی تھی 5 رکوع کی، 5ویں رکوع کی آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ آیت یہاں مقدم رہے گی کہ ایمان لاؤ اللہ کے رسول پہ جو کہ کتاب میں تم لوگ کی پیشن گوئی ہیں ان کی تصدیق کر کے آئے، لہٰذا وہ آیت یہاں مقدم رہے گی۔ یہ بریکٹ کے اندر کا پورا سلسلہ ہے جو میں آپ لوگ کو وہاں سمجھا چکا ہوں کہ یہ 6 رکوع سے 15ویں رکوع میں پورا بریکٹ کے اندر کا جو مخاطب اور مکالمہ ہے یہ ہے تو یہودیوں کی طرف، لیکن ان بریکٹس کے آغاز میں یہ آیت آئی ہوئی ہے، لہٰذا یہ آیت کے رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ آیت مقدم رہے گی، ثابت رہے گی، اور اسی آیت کو ہر رکوع پہ ملٹیپلائی کر کے ثابت کیا جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ کا دیکھیں کتنا خوبصورت قانون ہے کہ جو شخص
اپنے چہرے کو میرے سامنے جھکا دے گا، یعنی استقامت میں قیامت ہے۔ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے فالوورز جو دین کے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ استقامت میں قیامت ہے، کہ جس نے بولا لا الہ الا اللہ واستقم اور اس پہ قائم ہو گیا، صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ پڑھ لیا جنت میں جائیں گے، نہیں، جس نے بولا لا الہ الا اللہ اور اس کے تمام احکامات کو فالو کرا، ان کی شریعت کے مابین میں کوئی اختلاف نہیں کرا، تمام احکامات کو دین کے فالو کرا اور اس پہ قائم ہو گیا، اس کے لیے ہے نجات۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ دین کے مانیں، جھوٹ کو مانتے رہیں کہ حرام ہے اور زنا کے اڈے چلاتے رہیں، تجارت کو مانیں کہ حرام نہیں ہے حلال ہے، حلال ہی ہے تجارت تو، اور سود کو مانیں کہ حرام نہیں ہے حلال ہے، تو یہ کہاں آپ جزوی طور پہ عبادت کر رہے ہیں نا اللہ کی۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس شخص نے پورے طریقے سے میرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا اور ہوگا وہ محسن، اس کا رویہ پوری زندگی معلوم پڑے کہ راک اسٹڈی ہے مسلم، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا۔ مسلمانوں کا ایمان تو بہت سالڈ ہوتا ہے، وہ کیسے بچ جائے بھائی، ناحق فیصلوں پہ کیسے بچ جائے، وہ کیسے کسی دوسرے احکامات پہ بچ جائے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے بھائی، کیسے توڑ دیں؟ فلہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا اجر میں دوں گا، بھلے ان کو تکالیف ملیں، لیکن آج کے دن ولا خوف علیہم، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ میرے عرش کے نیچے کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا، میں آج ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا۔ انہوں نے میری راہ میں تکالیف جھیلی ہیں، کوئی مذاق بات نہیں ہے، میری راہ میں انہوں نے تکالیف جھیلی ہیں، لہٰذا آج ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، ان کو میں امن میں رکھوں گا، جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا، میرے اوپر لازم ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق، ہم نے سنا ہے اس کو آگے پہنچانے کی ہمت اور سعادت دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔